پاکستان کی تاریخ کے اندر اسلام کے ساتھ اتنا بڑا سنگین مذاق اور دھوکہ نہیں ہوا جو حالیہ ادوار میں ہو رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو آپ کو اور مجھے دکھایا کچھ گیا، بتایا کچھ گیا، امپلیمنٹ کچھ کیا گیا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر انہوں نے شور کیا، مولویوں کو کیا اعتراض ہے؟ یہ تو خواجہ سراؤں کے بارے میں ہے، یہ تو محنثوں کے بارے میں ہے، یہ مولویوں کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کس بات کے اوپر ہے؟ یہ عجیب بات ہے، ایک مرد ہو اور دوسرا مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا کے آپس میں شادی کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان ہے؟ یہ کام مسجد کا کوئی ملا کرے یا ڈیفنس میں بیٹھی ہوئی کوئی عورت آنٹی کرے یا انکل کرے، ان کی سزا شریعت میں یہی ہے کہ ان کو منار پاکستان کے اوپر سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ آپ یہ خلاف آئین، پاکستان کے آئین کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے، پاکستان کے قانون کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اگر صرف مرد ہو کر مشابہت اختیار کرنے والے پہ لعنت ہے تو مرد ہو کر اپنی جنس کو تبدیل کرنے والے کے بارے میں کیا وعید ہوگی؟ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان کی تاریخ کے اندر پاکستان کو بنے ہوئے آج 75 برس کے قریب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر آئینی طور پر، قانونی طور پر پاکستان کے دونوں ایوانوں کے اندر اسلام کے ساتھ اتنا بڑا سنگین مذاق اور دھوکہ نہیں ہوا جو حالیہ ادوار میں ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ آج یہاں پہ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے، کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے۔ یہ جو قانون اور آئین کے اندر اسلام کے خلاف کھلواڑ ہوا ہے، اس کے اندر ایک پارٹی ملوث نہیں ہے، تینوں سیکولر پارٹیاں ملوث ہیں۔ کبھی ایاز صادق نے آگے بڑھ کر اس بل کو منظور کیا، کبھی نوید قمر نے اس کو پیش کیا، کبھی شیری مزاری اس بل کا سپوکس پرسن بنی۔ کون سا بل؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو آپ کو اور مجھے دکھایا کچھ گیا، بتایا کچھ گیا، امپلیمنٹ کچھ کیا گیا۔ اس نام ہی کے اندر ایک بہت بڑی قباحت موجود تھی، لیکن اس دور کے اندر آج سے 4 سال قبل جب یہ ایکٹ پیش ہو رہا تھا، اس کے دلائل یہ دیے گئے کہ ٹرانسجینڈر کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر صرف خواجہ سرا، مخنث جس کو ہم خسرا کہتے ہیں، وہ اشخاص شامل ہیں۔ یہ ایکٹ صرف ان 3 کیٹیگریز کو مخاطب کرے گا، اور یہ ایکٹ ان 3 کیٹیگریز ہی کے بارے میں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ثابت ہوا۔ کس طرح؟ نادرا کے اعداد و شمار سامنے آئے۔ ہمارے ایک دوست وکیل ہیں جو یہ پٹیشن نادرا کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں کر رہے ہیں، عبد الرحمان صاحب، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وفاقی شرعی عدالت کے اندر ججوں کا کوٹا مکمل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ سود کے کیس کے بعد بھی کہ جج پورے ہو کر کہیں اس ایکٹ کو مسترد اور منسوخ نہ کر دیں، ججوں کو مکمل طور پہ بھرتی نہیں کیا جا رہا۔ اور سلام پیش کرتا ہوں سینیٹر مشتاق کو۔ میرے بھائیوں، یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر انہوں نے شور کیا، مولویوں کو کیا اعتراض ہے؟ یہ تو خواجہ سراؤں کے بارے میں ہے، یہ تو محنثوں کے بارے میں ہے۔ اگر ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن سپیسیفائی کر دی جائے، مختص کر دی جائے خواجہ سرا کے ساتھ، محنث کے ساتھ، اور ہر اس شخص کے ساتھ جو فزیکلی اب نارمل ہو، تو ہمیں اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وراثت کے قانون کے اندر جو مائل با مرد ہے اس کو شرعی طور پہ مرد کا حصہ دیا جائے، جو مائل با عورت ہے اس کو شرعی طور پہ عورت کا حصہ دیا جائے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مولویوں کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کس بات کے اوپر ہے؟ جو نادرا نے اپنے اعداد و شمار پیش کر دیے۔ ٹرانسجینڈر لفظ ایسا تھا جس کے اندر یہ ابہام موجود تھا کہ اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ صرف فزیکلی اب نارمل شخص کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن کے اندر ایک عام مرد بھی آ سکتا ہے، ایک عام عورت بھی آ سکتی ہے۔ کون سا مرد اور کون سی عورت؟ عام نارمل مرد اپنے آپ کو عورت فیل کر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک عام نارمل مرد اپنے آپ کو عورت فیل کر رہا ہے، وہ نادرا میں جائے اور اپنے آپ کو عورت لکھوا لے،
ٹرانسجینڈر ایکٹ اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا۔ ایک عورت جو اپنے آپ کو مرد محسوس کر رہی ہے، نارمل عورت، وہ جائے نادرا میں اپنے آپ کو مرد لکھوا لے۔ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ ہمیں کچھ اور بریف کیا گیا کہ ٹرانسجینڈر سے مراد صرف مخنث ہے، صرف واجسرا ہے، صرف خسرا ہے، صرف فزیکلی اب نارمل شخص ہے۔ یہاں پہ جب اعداد و شمار سامنے آئے تو پتا چلا نارمل مرد، اور جس شریعت کے اندر، جس اسلام کے اندر کوئی مرد عورت کی مشابہت نہیں کر سکتا، عورت جیسے کپڑے نہیں پہن سکتا، عورت جیسا میک اپ نہیں کر سکتا، عورت جیسا زیور نہیں پہن سکتا، اور اگر وہ یہ کام کرے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اس کو شہر بدر کیا جائے گا، اس کا احتساب کیا جائے گا، اس کو روکا اور ٹوکا جائے گا۔ اسلامی شریعت کا لا تو یہ ہے، اگر صرف مرد ہو کر مشابہت اختیار کرنے والے پہ لعنت ہے تو مرد ہو کر اپنی جنس کو تبدیل کرنے والے کے بارے میں کیا وعید ہوگی؟ یہ ایکٹ تو ثابت کرتا ہے اس ٹرانسجینڈر لفظ کے اندر جو ابہام رکھا گیا، اس کے آگے انہوں نے بدبختوں نے لکھا اینی، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا اونلی فزیکلی اب نارمل۔ انہوں نے اینی پرسن لکھ کر اس بات کی اجازت دے دی کہ کوئی بھی مرد اپنا آپریشن کروا کر عورت بن جائے۔ کیا یہ اسلامی شریعت کے اندر جائز ہے؟ کیا یہ اسلامی لا کے اندر جائز ہے؟ ہمیں یہ بریف کیا گیا جی یہ ان مخنث لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہارمونل انجیکشن لگنے سے وہ کسی ایک جنس کی طرف کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ علاج کی اجازت اسلام میں موجود ہے، نہ مرد ہے، اجازت ہے ہارمونل تھراپی کرا کے، کچھ علاج کرا کے مکمل مرد بن جائے۔ یہ بانچ عورت ہے، مینسچرل سائیکل متاثر ہیں، ہارمونل اس کی علاج ہو، وہ عورت مکمل بن جائے، اس بات کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہمیں اس بات کے اوپر ہے کہ نارمل مرد، اور پھر اس لا کے اندر ایک عجیب بات لکھی گئی، وہ یہ لکھا گیا کہ خود تشخیصی نظام، کوئی شخص جا کے یہ خود تشخیص کرے گا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، یہ خلاف قرآن بھی ہے، خلاف سنت بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے، خلاف دین بھی ہے۔ یعنی میڈیکل بورڈ کی بھی تکلف نہیں کیا گیا، میڈیکل بورڈ کو بھی انوالو نہیں کیا گیا کہ وہی کم از کم تعین کر دے ایک نارمل مرد مکمل مرد جس کے بچے بھی ہوں، وہ بھی جا کے نادرا میں جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا دے۔ معاذ اللہ۔ پھر یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ جی مولوی بڑے سخت ہیں، یہ جو عملے قوم لوط ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ لکھا تھا کہ اس علاقے میں میں پہنچا ہوں، یہاں پہ مرد مردوں پہ آتے ہیں، تو خلیفۃ المسلمین نے کیا حکم جاری کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا اس برائی پہ آتے ہیں جو قوم لوط میں تھی، اس پوری کی پوری بستی کو آگ لگا دی جائے سمیت ان کے باشندوں کے۔ آپ کو پتا صحابہ کا اس بارے میں اختلاف تھا، حضرت علی حضرت ابو بکر آگ کے عذاب دینے کے قائل تھے، کن کو؟ ہم جنس پرستوں کو آگ کا عذاب دینے کے قائل تھے۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہ کام مسجد کا کوئی ملا کرے یا ڈیفنس میں بیٹھی ہوئی کوئی عورت آنٹی کرے یا انکل کرے، ان کی سزا شریعت میں یہی ہے کہ ان کو منار پاکستان کے اوپر سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ آپ یہ خلاف آئین، پاکستان کے آئین کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے، پاکستان کے قانون کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اور سینٹر مشتاق صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اسلامی جماعتوں کو صدا دی، ہم آپ کی صدا پہ لبیک کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک گزارش یہ بھی کرتے ہیں، آپ صرف امینڈ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی مہم نہ چلائیں، بلکہ سارے کے سارے ایکٹ کو پہلے کل عدم قرار دیں۔ آپ بھی اگرچہ آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے ترمیم میں یہ بات لکھی ہے کہ ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن صحیح کی جائے، لیکن ٹرانسجینڈر جو لفظ ہے وہ بڑی اصطلاحات رکھتا ہے، وہ آپ اگر اس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ لکھنے دیں گے تو اس کے اندر وہ ٹرانسلیشن شامل ہو جائے گی طبعی ملان والی، نفسیاتی ملان والی، نفسیاتی رجحان والی۔ اس کا نام تبدیل کیا جائے۔ سب سے پہلا مطالبہ ہے اس کا نام
اگر آپ صرف فزیکلی اب نارمل اشخاص کے لیے یہ بل لانا چاہتے ہیں، اس کا نام انٹرسیکس یا فزیکلی اب نارمل کوئی ایسی ٹرم اور اصطلاح ایجاد کی جائے، اس ایکٹ کو ٹرانسجنڈر ایکٹ کہا ہی نہ جائے، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے میڈیکل بورڈ کی شرط رکھی ہے، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن سینیٹر صاحب اور میں پروفیسر ساجد میر صاحب، حافظ عبد الکریم صاحب، عبد الغفور حیدری، یہ تو مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، انہوں نے تو چلو سینیٹر مشتاق کا ساتھ دینا ہی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی محبوب تینوں جماعتیں جنہوں نے اس ایکٹ کو اس ملک کے شب کی تاریکی کے اندر انہوں نے حملہ کیا پاکستان کے دستور کے اوپر، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے اوپر، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا لے، عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا لے، یہ عجیب بات ہے۔ ایک مرد مرد ہو اور دوسرا مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا کے آپس میں شادی کر سکتا ہے، یہ پاکستان ہے۔ یہ ایکٹ تو ابھی دنیا کے ان غلیظ اور گندے ملکوں میں بھی بعد میں پاس نہیں ہو سکا جو آپ پاکستان میں پاس کروا بیٹھے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا آئینی اور قانونی طور پر ایسا ایک کھلواڑ کیا گیا مذہبی طبقے کے ساتھ، اور آپ سب کے ساتھ، آپ عوام کے ساتھ، کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو اس کا حل ہے، پھر مجھے دکھ ہوتا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچایا، آپ گناہ گار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آج نوید قمر اس کی حمایت کرتا ہے، شیریں مزاری اس کی حمایت کرتی ہے، ایاز صادق حمایت کرتی ہے، آپ سب اس گناہ میں ملوث ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ہر دور میں، ہر لحظہ، ہر وقت ایک ہی بات آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ مذہبی قوتوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ سیکولر قوتیں اللہ کی قسم فساد، فراڈ اور ڈرامے کا نام ہے۔ یہ ان کو کیا قرآن سے، ان کو کیا شریعت سے، ان کو کیا دین سے؟ اور دوسری بات، آپ نے پارلیمنٹ میں مذہبی لوگوں کو نہ پہنچا کے، آپ کا کردار بھی طریق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ علاج یہی ہے کہ جس طرح مدینہ مسجد کے گرنے کے اوپر تمام مذہبی جماعتیں ایک ہو گئی تھی اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود مسجد مدینہ کراچی میں نہیں تھی گر سکی، آج ساری مذہبی جماعتیں ایک ہو جائیں، آپ اور میں ایک ہو جائیں، اور تمام حکمرانوں کو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے بلاول زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو، اس کو پیغام دیا جائے، اگر اس قانون کو پاکستان میں نافذ کرو گے، ہم تمہارے گریبانوں کو پکڑ لیں گے، ہم تمہیں پاکستان کے اندر یہ خلاف شریعت قانون پاس کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے آپ سب کو اگر نکلنا پڑا تو آپ نے جمگھٹوں کی شکل میں، احتجاج کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں پاکستان کے میدانوں کو بھر دینا ہے۔ اور ہمیں یہ لگ رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ بات ایمیکیبلی، دستوری طور کے اوپر اسمبلی میں حل ہو جائے گی۔ اگر حل نہ ہوئی تو ہم نے اس وطن کی نہ صرف نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، بلکہ اسلام کے اوپر آنے والی ایک ایک آنچ کو، ایک ایک آنچ سے اس ملک کا دفاع کرنا ہے۔ آپ سب ساتھی اس کے لیے تیار ہیں؟ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔